تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اس پروگرام میں بائبل کی تمام کتابوں پیدائش سے مکاشفہ تک کا تفصیلی مطالعہ ہر سوموار سے جمعہ تک پیش کرتے ہیں، اور آج ہم اس کتاب کے 29ویں اور 30ویں باب میں سے سیکھیں گے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بائبل مقدس اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ مطالعے میں شامل ہو سکیں. لیکن سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کا. اور ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کو بھی خوش آمدید. بھائی یوسف، ہم 29ویں باب میں ایک بنیادی مضمون پر غور کریں گے جو فدام ارام میں یعقوب سے متعلق ہے. آپ اس پر ذرا غور فرمائیے. یعقوب نے اپنے باپ کے گھر کو مجبوری کے طور پر چھوڑا تھا. وہ خیموں میں رہنا پسند کرتا تھا، جیسے کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ بہت ہی سادہ طبیعت انسان تھا اور خیموں میں رہنا اسے آوارگی پسند پسند کرتا نہیں تھا. تھی. جی بالکل ٹھیک کہا. وہ ماں کا لاڈلا بچہ تھا اور اپنے ماں کے ساتھ گھر کے کام کرواتا تھا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اسے آوارگی بالکل بھی پسند نہیں تھی. اور جب خدا نے اسے جانے کو کہا تو اس نے کہا میں کہاں جاؤں. یعقوب آگے چل کر مشرق کے لوگوں میں جا کر بس گیا. بے شک اسے اپنے باپ کے گھر کو چھوڑنے میں کوئی خوشی نہیں تھی، پر میں یہ کہوں گا کہ آپ جو بوتے ہو وہی آپ کاٹتے ہو. یہ اس گناہ کی سزا مل رہی تھی جو بیج اس نے اپنے ہاتھوں سے بویا. اور جب وہ فدان ارام پہنچا تو اس کی ملاقات راخل سے ہوئی. میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نے جب اسے دیکھا تو اسے راخل سے پہلی نظر میں ہی پیار ہو گیا. اور وہاں پر یعقوب کو اس بات کا پہلی دفعہ تجربہ ہوا، لیکن اس وقت یعقوب کی عمر تقریباً 70 برس کے قریب ہوگی. اور جب اس نے راخل کو دیکھا تو وہ بہت رویا. مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ جذباتی انسان ہوگا، کیونکہ جب اس نے اسے دیکھا تو اسے رونا آ گیا اور اس کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا، کیونکہ راخل اپنی پھپھی کے جیسے لگتی تھی اور اسے دیکھ کر شاید اس کو اپنی ماں کی یاد آئی ہوگی. کیونکہ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس نے اپنی ماں کو دیکھا بھی نہیں تھا، اور جب وہ وہاں پہنچ کر راخل سے ملتا ہے تو اسے اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے. اور اس کے بعد ہم راخل کی اور یعقوب کی شادی کو دیکھتے ہیں. لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جب اس کی شادی کی رات آئی تو یعقوب کو زندگی کی سب سے بڑی قیمت چکانی پڑی، کیونکہ جس سے اس کی شادی ہوئی وہ راخل نہیں بلکہ لیا تھی، جس کے لیے وہ ایک بھی دن کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. صحیح. 29ویں باب میں خاص موضوعات ہیں جن کو میں پڑھنا چاہوں گا. جی. اور یعقوب آگے چل کر مشرقی لوگوں کے ملک میں پہنچا. وہ بیتیل سے نکل آیا، وہ مشرق کی جانب فدان ارام کی طرف گیا. جی. اس نے بیتیل کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اس نے نہ توڑا خدا تھا. سے صحیح. اپنا ناطا نہ توڑا تھا، کیونکہ خدا نے اس سے کہا اور جو کچھ میں نے تجھ سے کہا ہے اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا. لہٰذا خدا نے یعقوب کی حفاظت کس طرح کی؟ میرا مطلب خدا نے کہا کہ جہاں کہیں تو جائے گا میں تیری حفاظت کروں گا. خدا نے نہ صرف حفاظت کی بلکہ جب وہ واپسی پر آ رہا تھا تو یعقوب نے خدا سے کہا کہ میں تیری رحمتوں تیری نعمتوں کے لائق نہیں. جو تو نے اپنے بندے کے ساتھ کیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، کیونکہ میں صرف ایک لاٹھی کے ساتھ یردن کے اس پار گیا تھا، لیکن اب میرے پاس بھیڑ بکریوں کے 2 غول ہیں، اور نہ صرف یہ
میرے پاس بیویاں ہیں اور پھر 2 لونڈیاں ہیں اور ان کے ساتھ میرے بچے، لہٰذا وہ ایک بڑا انسان بن چکا تھا کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ خدا یعقوب پر ظاہر ہوا اور یعقوب نے خدا سے کوئی بھی شرط کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ یعقوب وفادار تھا اور کاش ہم بھی اس کے ساتھ وفاداری کرنے کو ترجیح دیں، لیکن ہم وفاداری کرنے پہ پورا نہیں اترتے۔ اس سے پہلے کہ ہم یعقوب کی شادی سے متعلق بات کریں، میں فدام ارام اور فدام ارام میں بسنے والے لابن سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ ارام جسے آپ اصلاحی قید خانہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ درسگاہ جہاں خدا نے یعقوب کی تربیت کی۔ لابن کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں لابن کے متعلق بتائیے، خدا نے اسے استعمال کرتے ہوئے یعقوب کی تربیت کی۔ میں پہلے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے یعقوب کو ایک سوداگر کے طور پر دیکھا، پھر ایک جھوٹے کے طور پر، اور پھر ایک دھوکے باز کے طور پر دیکھا، لیکن ہمارے خدا کو یہ سب باتیں اچھی بالکل بھی نہیں لگتیں، اس لیے خدا نے اسے ایک ایسے انسان کے پاس بھیجا جو کہ اس سے بڑا جھوٹے باز، بڑا دھوکے باز اور ایک سوداگر تھا، کیونکہ خدا اس کی تربیت کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے خدا نے اسے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا تاکہ اس سے نفرت ہو جائے دھوکے بازی سے، کیونکہ لابن جو اس کا ماموں تھا اس نے اس کے ساتھ دھوکا کیا اور راخل کی جگہ اسے لیا دے دی تھی۔ یعقوب نے اس سے کہا کہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اور اس نے اسے کہا کہ اگر تجھے راخل چاہیے تو اس کے لیے بھی تجھے میری 7 سال خدمت کرنا ہوگی۔ آپ اسے دھوکا کہہ لیں یا آپ اسے جھوٹ کہہ لیں، لیکن اسے خدا نے یہ سب کچھ سکھانے کے لیے کیا تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ وہ اس بات کو سمجھ جائے۔ اچھا، تو یعقوب کو لابن کی ضرورت تھی اور لابن کی بے رحمی اور سرکشی بھی، جی بالکل۔ لہٰذا اس طرح خدا یعقوب کو درست راہ پہ لانا شروع ہوا، اور اس کے بعد وہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ راخل سے بے حد پیار کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور جیسا کہ آپ نے کہا یہ بچکانہ حرکت تھی۔ جیسے ہی اس نے راخل کو پہلی بار دیکھا اور اس کو جانے بغیر، یعقوب کا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، جی صحیح۔ لیکن راخل کی بجائے لیا سے اس کی شادی ہو گئی۔ میرے پاس بھی لیا سے متعلق ایک خیال ہے، مطلب لیا کے کردار سے متعلق۔ کیا لیا سے یعقوب محبت نہیں کرتا تھا؟ لیا، میرے خیال ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں تھی، اور اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، جیسے اسے یعقوب نے کہا ہوگا کہ میں نے تجھے تیرے باپ لابن کی وجہ سے اپنے پاس رکھا ہے، اور لابن کا رویہ بھی یعقوب کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ در حقیقت اس سب کا وہی ذمہ دار تھا۔ یعقوب اپنا قرض چکا رہا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جب بھی لیا کو دیکھتا ہوگا تو وہ اسے دیکھ کر مسکراتا نہیں ہوگا، اور جب بھی لیا مسکراتی ہوگی تو وہ اسے دیکھ کر اپنے ماتھے پر بل ڈال لیتا ہوگا فوری طور ماتھے پر۔ جی، وہ اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا تھا۔ بے شک وہ لڑکی قابل رحم تھی، کیونکہ اس میں اس کا کیا قصور تھا، کیونکہ اسے ایک سوداگر باپ ملا تھا، اور اس کے بعد جو شوہر اسے ملا تھا وہ بھی اسے پسند بالکل بھی نہیں کرتا تھا۔ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ خدا نے اسے بچوں کی صورت میں بہت زیادہ برکت دی تھی، کیونکہ وہ خدا سے ڈرتی تھی اور خدا کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ وہ اپنی ساری فکریں اور اپنے سارے بوجھ خدا پر ڈال دیتی تھی، اور وہ خدا سے پیار کرنے والی خاتون تھی، اور اس لیے خدا نے اسے برکت دی تھی۔ لیکن یعقوب نے اسے ساری زندگی نظر انداز رکھا تھا آخری دن تک۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا یعقوب کو سکھانا چاہتا تھا کہ جو وہ بو رہا ہے وہی کاٹے گا، لیکن لیا کا کیا قصور تھا کہ یعقوب اس سے نفرت کرتا تھا؟ یعقوب اور لیا کا بیاہ خدا کے عین منصوبے کے مطابق تھا تاکہ یعقوب کو نظم و ضبط سکھایا جائے، لیکن اس سب میں لیا کا کیا قصور تھا؟
در حقیقت خدا نے اس کے دکھوں کو دیکھا اور ازالہ کیا۔ 29ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا کہ لیا کے ساتھ نفرت کی گئی اور خدا نے اس کے رحم کو کھولا۔ یہ پہلی بات ہے۔ اور اس کے بعد خدا نے اسے 6 بیٹے اور ایک بیٹی دی، اور یہ بھی نہ بھولیں کہ یہودا بھی ان میں سے ایک بیٹا صحیح۔ تھا اور لاوی بھی۔ اور اگر سچ میں یہودا ان 6 بیٹوں میں سے بیٹا تھا تو وہ مسیح کی پڑدادی ہوئی۔ لہٰذا خدا نے اس کے دکھوں کو دیکھا اور اس سے بدلہ دیا، اور یعقوب سے شادی کے وسیلے سے اس کی نسل سے مسیح پیدا ہوا۔ خدا نے لیا کو چنا کہ اس کی لڑی سے یسوع مسیح کا آنا ہو، نہ کہ راخل سے جس سے یوسف پیدا ہوا، جو کہ مسیح کی خوبصورت شبیہ ہے۔ لیکن مسیح خود لیا سے آیا اور یہودا کے قبیلے سے پیدا ہوا، کیونکہ خدا بدلہ دینے والا ہمارا خدا ہے۔ اور جب لیا کو یہ پتا چلا کہ اس کا شوہر اسے پسند نہیں کرتا اور اس کے باپ نے اسے بیچ دیا تھا، تو خدا نے اسے اجرت کے طور پر بیٹے بخشے۔ صحیح۔ یعقوب فدام ارام میں ایک مفرور کی حیثیت سے گیا اور اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ہوئی۔ جی وہ لیا سے بیاہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مسیح آسمان سے وفاداری کے ساتھ آیا تاکہ کلیسیا کے ساتھ رشتہ قائم کرے، اور اس نے اسے پیار کیا اور اس کے لیے اپنا آپ دے دیا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی اس بات نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت آیت یاد دلا دی ہے، جو کہ ہوسیہ کی کتاب سے ہے۔ 12ویں باب میں لکھا ہے کہ یعقوب ایرام کی سرزمین کو بھاگ گیا، وہاں وہ اسرائیلی بیوی کی خاطر ایک نوکر بنا۔ اس نے بیوی کی خاطر چوپانی کی، اور میں یوں کہوں گا کہ اس نے یہ سب کچھ اپنی ہی نافرمانی کی وجہ سے کیا۔ لیکن سارا جلال ہمارے خداوند یسوع مسیح کو، جو آسمان سے زمین پر آیا اور ہم سب کی خدمت کی، لیکن اس نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کیا اور اسے سب سے زیادہ اہمیت عطا کی۔ مسیح بھی اپنی دلہن کے لیے ایک چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ یعقوب کا اور مسیح کے دکھوں کا ہم کبھی بھی موازنہ نہیں کر سکتے۔ مسیح نے کلیسیا کے لیے بہت کچھ سہا اور اس کے لیے اس نے اپنا سب کچھ دے دیا، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم 30ویں باب پر پہنچتے ہیں تو لکھا ہے کہ اور جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کے اولاد نہیں ہوتی، تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا، سو وہ یعقوب سے کہنے لگی، مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ لہٰذا راخل کے کردار اور اس کی روحانی حیثیت پر روشنی ڈالیے۔ جب اس کا رحم نہ کھلا تو وہ دعا میں نہ جھکی، اور اس کی بتوں کے ساتھ وابستگی میں ہمیں اس کے کردار سے متعلق کچھ بتائیے۔ اس سب میں آپ راخل کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لیا کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو کہتا ہے وہ روحانی طور پر بہت مضبوط تھی، اور یہ سن کر سب خوش ہوتے ہیں، مگر راخل وہ روحانی طور پر بالکل بجھی ہوئی تھی۔ اس کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس نے اپنے باپ کے گھر سے بتوں کو چرا لیا تھا، تو اسی طرح وہ خدا سے بھی دور تھی۔ اور جب راخل نے دیکھا کہ مجھے یعقوب سے اولاد نہیں، تو اس نے اپنی بہن لیا پر رشک کیا، کیونکہ وہ ایمان میں بہت زیادہ کمزور تھی۔ اور میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ اس نے محبت کو محسوس بالکل بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ محبت سے خالی تھی۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے دے، مطلب اس نے کہا کہ مجھے بھی اولاد چاہیے، اور اگر تو مجھے اولاد نہیں دے گا تو میں مر جاؤں گی، مطلب میں خودکشی کر لوں گی۔ یہ بھی ایمان کی کمزوری تھی۔ اور پہلی بار ایسا ہوا کہ یعقوب کا قہر پہلی دفعہ اس پر بھڑکا، اور اس نے اسے کہا، کیا میں خدا کی جگہ ہوں؟ کیا میں تجھے اولاد دے سکتا ہوں؟ تیری پھپھی ربکا بھی بانجھ تھی، اور اسحاق نے اس کے لیے دعا کی اور خدا نے انہیں اولاد دی، اور اب تو بھی دعا کر اور خدا تجھے بھی اولاد دے گا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ لیکن خدا اس کی تربیت کرنا چاہتا تھا، اور راخل آسانی سے سیکھنے کو تیار بالکل بھی نہیں تھی، پر بالآخر اسے سمجھ آ ہی گئی۔ اور پھر بھی خدا نے راخل کو نہیں چھوڑا، خدا اس نے نے اسے ترک نہ کیا، اور اس کے پہلی اولاد ہوئی دان۔ میں صحیح۔ چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ ہمیں دان کے متعلق بتائیے، بلکہ یعقوب کے بچوں سے متعلق بھی بتائیے، جو لیا، راخل یا اس کی 2 لونڈیوں سے پیدا ہوئے، تاکہ ہمارے ناظرین کو یعقوب کی نسل کے بارے میں پتہ چلے۔ مطلب کہ یعقوب کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ یہ 12 بچے لیا سے پیدا ہوئے تھے،
اور پھر اگر ہم دیکھیں تو آدھے سے زیادہ بچے تو بس لیا کے تھے۔ اس سے پہلے 4 بچے پیدا ہوئے اور پھر اس سے بچے پیدا ہونا بند ہو گئے، لیکن بعد میں خدا نے اسے 2 اور بچے دیے اور کل بچے اس کے 6 ہو گئے۔ جب راخل نے دیکھا کہ میں بے اولاد ہوں اور اس کی بہن کے 4 بچے ہو گئے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ کام ایسے نہیں چلے گا، میں اپنی لونڈی بلہا کو اس کے پاس بھیجوں گی، اور اس سے خدا نے 2 بیٹے دیے۔ اور جب لیا نے دیکھا کہ اب وہ جننے سے رہ گئی ہے تو اس نے بھی اپنی لونڈی کو یعقوب کے پاس بھیجا، جس سے 2 اور پھر 2 4 بچے ہوئے، جو کل ملا کر 8 ہو گئے۔ لیکن خدا نے پھر لیا کو 2 بیٹوں سے اور نوازا اور وہ کل ملا کر 10 بچے ہو گئے۔ اور پھر خدا نے راخل کو بیٹا دیا اور اس نے اس بچے کا نام یوسف صحیح۔ رکھا۔ اس سے اسے ایک اور بیٹا ہوا، لیکن وہ پیدائش کے دوران مر گئی۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے ابھی جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہوں وہ یہ کہیں کہ یعقوب نے 2 عورتوں سے بیاہ کیا اور اس کے علاوہ 2 لونڈیاں بھی، لہٰذا وہ 4 ہوئیں۔ 4 عورتیں، آپ کثرت ازدواج کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ ایک مرد اور ایک عورت کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیا بائبل میں ان سب باتوں کا ذکر نہیں؟ آپ مجھے بائبل کے حوالے سے بتائیے۔ ٹھیک ہے، ابتدا میں ایسا نہیں تھا، جیسے مسیح نے متی کی انجیل کے 19ویں باب میں کہا، میرا مطلب ہے کہ اگر خدا کے منصوبے میں بہت ساری عورتوں کو پیدا کرنا ہوتا تو پھر خدا آدم کے لیے بھی بہت ساری عورتوں کو بناتا، لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اس وقت دنیا میں آبادی بھی بہت زیادہ نہیں تھی۔ ایک مرد کے لیے خدا نے ایک عورت کو بنایا، اور بائبل کہتی ہے کہ اب وہ 2 نہیں بلکہ 1 ہیں۔ پرانے عہد نامے میں انسان ایک امتحان سے گزر رہا تھا اور ابھی تک امتحان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، کیونکہ انسان اپنی روشوں میں اس طرح مشغول ہے کہ وہ سب کچھ بھول چکا ہے۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی 1 سے زیادہ شادیاں ہو جائیں تو کیا آپ اپنی زندگی میں خوش رہ پائیں گے؟ انسان کبھی بھی 1 سے زیادہ شادیاں کر کے اپنی زندگی میں خوش نہیں رہ سکتا، کیونکہ یہ سب خاندانوں پر لعنت کا ایک بڑا باعث بنتا ہے اور انسان اس سے پریشان اور دکھ میں ہی رہتا ہے۔ لیکن آج یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پرانے عہد نامے میں اس کا نتیجہ بھی کچھ اچھا نہیں تھا کہ 1 سے زیادہ شادیاں کی جائیں اور اس میں انسان کو ہمیشہ خوشی ملے۔ اور پھر مسیح آیا اور اصلاح آئی، اور مسیح نے کہا کہ شروع میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو صحیح۔ چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ 2 تن نہیں بلکہ 1 تن ہوں گے۔ لہٰذا بائبل بیان کر رہی ہے ان خاندانوں کے حالات اور کثرت ازدواج کو کیا کوئی الہی حکم یا اجازت نامہ نہیں جو 1 سے زیادہ شادیوں کے آپ نے حق بالکل میں ٹھیک ہو؟ کہا، نہ ہی کوئی حکم نامہ تھا اور نہ ہی کوئی اجازت نامہ دیا گیا تھا۔ اس لیے خدا بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا تھا۔ یہ خاندانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا صحیح۔ تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آیت نمبر 25 میں لکھا ہے، اور جب راخیل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا، مجھے رخصت کر کے میں اپنے گھر اور اپنے وطن کو جاؤں۔ یوسف کی پیدائش اور یعقوب کے اس گھر کو چھوڑنے کے فیصلے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، یوسف آیا اور چیزیں بدل گئیں، اور پھر یعقوب نے یوسف کی پیدائش پر جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جی ضرور، مگر اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یوسف بہاروں میں پھول اور پھلوں کا ایک نمونہ ہے جو کہ مسیح کی شبیہ ہے، اس حد تک کہ انسان اس میں سے مسیح اور یوسف کے درمیان 100 سے زیادہ مثالوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اور جیسے ہی یوسف پیدا ہوا تو یعقوب کے دل میں اس عمدہ زمین کی تڑپ جاگی، اور اس نے اس غلامی سے جو اس نے ایرام میں دیکھی تھی اس سے رہائی پانے کا فیصلہ کیا، اور یہ برکات کی شروعات تھی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یسوع کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے رہائی دلاتا ہے تاکہ وہ خدا سے اپنی رفاقت اور رشتے کو بہتر بنائے
اور میں اپنے ناظرین سے بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے رشتے کو خدا کے ساتھ بہتر اگر بنائیں۔ بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم آزاد ہوگے، حقیقت میں بالکل یہی آزاد سچ ہوگے۔ ہے۔ یوسف آیا اور اس نے قیام بخشا، لہٰذا یعقوب یوسف کی پیدائش کے بعد بھی فدان ٹھیک ہے، ارام وہ میں ہی وہی رہا، تھا، صحیح۔ لیکن اس کے دل میں واپس جانے کی خواہش تھی۔ یعقوب نے لابن سے کہا کہ مجھے رخصت کر، لیکن اس میں ایک پیشکش بھی تھی۔ اس کو اس کی اجرت دینے کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ خدا یعقوب کے ساتھ تھا تاکہ اسے اجر دے، برکت دے اور اس کے وعدوں کو پورا کرے۔ یہ بہت ہی کمال کی بات ہے۔ اس سے خدا کے کلام کے طریقوں اور اس کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ زبور 103 میں لکھا ہے کہ خدا مظلوموں کے لیے عدالت اور عدل انصاف سے سے کام کام کرتا ہے۔ اور اس وقت یعقوب نے اپنے ماموں لابن کے گھر 14 برس تک کام کیا۔ یہ 14 برس کا معاہدہ تھا، مگر اسے لیا کو تھما دیا گیا، حالانکہ وہ اسے نہ تو پیار کرتا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے اسے چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس شخص نے وہاں کام کرنے کے لیے 14 برس گزارے تھے، اور نہ ہی اسے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کاموں کی شرائط کیا ہیں۔ آج بھی ایسے بہت سے ممالک ہیں جو اپنے مزدوروں کے ساتھ ناروی جیسا سلوک کرتے ہیں، اور ان کا احتساب بھی ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن لابن ایک ظالم انسان تھا، لیکن 6 برسوں میں خدا نے اسے بہت زیادہ برکت بخشی اور اس کی قسمت بدلی، اور خدا نے اسے 6 سالوں کے بدلے 20 سالوں کا بدلہ دیا اور اکیلا یہ نہیں اس کے لیے چھوڑا۔ بچت تھی۔ جی بالکل۔ اور جب مصر سے اسرائیل واپس نکلے تو خدا نے انہیں حکم دیا کہ وہ ان کو لوٹیں اور ان کی ساری مال و دولت کو اکٹھا کریں۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ خدا کبھی ایسا حکم دے سکتا ہے؟ لیکن یہ سچ ہے کہ خدا نے انہیں ایسا کرنے دیا، کیونکہ یہ سب ان کا حق تھا کہ وہ ان سے لوٹ مار کریں، کیونکہ کئی سالوں تک وہ ان کی بلا معاوضہ خدمت کرتے اور ان سے مار کھاتے اور ان کی غلامی کرتے تھے، مگر خدا نے آزاد کیا۔ خدا اس کے لیے کھڑا ہوا، جی کھڑا ہوا۔ خدا نے اس کے حق کو بحال کیا، جی بالکل۔ خدا نے اس کے دل پر بھی کام کیا جب تک اس نے فیصلہ نہ کر لیا کہ وہ جی وہاں سے بالکل۔ رخصت ہوگا۔ بالکل۔ میں اجرت پر رکنا چاہوں گا۔ آپ ہمیں اجرت جی۔ کے متعلق بتائیں، اس کے اور لابن کے درمیان کیا طے پایا، اس کی اجرت کیا ہوگی، اور کس طرح ہمارے خداوند نے معجزانہ طور پر مداخلت کی تاکہ یعقوب کے حصے کو بڑھائے۔ مطلب کہ وہ متفق ہوئے تھے کہ بھیڑ بکریاں اور مادہ بھیڑ جن کی نسلیں اور رنگ جدا ہیں وہ لابن کے ہوں گے اور جو یعقوب کے ہوں گے۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ واضح طور پر لکھا ہے کہ خداوند نے یعقوب کو عزت دینی چاہیے۔ بے شک ہمارے خدا کے لیے یہ آسان ہے کہ وہ کسی کو بھی کسی رنگ و نسل میں پیدا کرے، کیونکہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اور جب ہم 31ویں باب کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا کے فرشتے نے مجھے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یعقوب، تو میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھ، اور میں نے سب بکرے جو بکریوں پر چڑھ رہے ہیں اور دھاری دار چتلے اور چتکبرے ہیں، کیونکہ جو کچھ لابن نے تجھ سے کیا ہے میں نے دیکھا۔ میں بیتیل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا، اور میری منت مان، پس اٹھ اور اپنے ملک میں اور اپنی زاد و بوم میں لوٹ جا۔ لہٰذا خدا نے اسے بدلہ دیا۔ اس کا ایک معاہدہ تھا، اور اس معاہدے کے تحت یعقوب کی قسمت بدل گئی اور یعقوب اس کا حقدار تھا۔ میں ایک لاٹھی لے کر یردن کے اس پار گیا تھا، لیکن اب میرے پاس 2 غول ہیں۔ لہٰذا معاہدے کی شرائط یہ تھی کہ لابن نے چتکبری بھیڑیں اپنے لیے اور کالی یعقوب کے لیے الگ کر لی جی۔ تھیں، لیکن بکریوں کے ساتھ معاملہ الٹ تھا۔ چتکبری بکریاں یعقوب کی اور کالی لابن کی تھیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ غیر متوقع تھا۔ اس نے چھڑیوں کو چھیلا اور ان کے سامنے رکھا، اور خدا نے معجزانہ طور پر کام کیا کہ کالی آگے لائی گئیں اور انہوں نے چتلے بچے دیے۔ یہ سائنس کے دور سے پہلے کی بات ہے، اور آج تک یہ کوئی نہیں جان پایا کہ خدا نے یہ سب کس طرح کیا۔ میں اس سے ایک عملی نتیجہ عکس کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے کالی جن کے لیے چتلے بچے دینا ناممکن ہے، خدا نے ان سے چتلے بچے لیے۔ کس طرح ایک گنہگار، ایک غلام انسان، کوئی ایسا جس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، جو بیکار ہے، خدا نے اسے برکت دی، بلکہ کثرت سے برکت دی۔ اور آپ ہمارے ناظرین کو اس سب کے بارے میں بتائیے، یہ کیسے ہوا؟ یعقوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ کون ہے جو
ناپاک چیز میں سے پاک چیز نکال سکتا ہے، ایک ناپاک چیز جو بالکل ہی بیکار ہو چکی ہے۔ خداوند اس میں سے تو بو آتی ہے، پتھر کو ہٹاؤ۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر تم ایمان رکھو گی تو خدا کے جلال کو دیکھو گی؟ سچ میں خدا اس کے لائق ہے، کیونکہ خدا نے بہت سوں کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ساؤل دنیا کو تباہ و برباد کر دینا چاہتا تھا، لیکن خدا نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور اسے ایک نیا انسان بنایا۔ خدا نے ساؤل کے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا تھا، لیکن وہ آج بھی پوری دنیا کے دہشت گردوں کی زندگیوں کو بدل رہا ہے، اور بہت سے دہشت گرد اس کے پاس آ رہے ہیں، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ان سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ کیا ایک حبشی اپنی رنگت بدل سکتا ہے؟ وہ ایسا تو نہیں بالکل بدل نہیں ہو سکتا، سکتا، لیکن بالکل مسیح سے نہیں۔ ملاقات بدل دیتی ہے، بدل وہ دیتی آپ کو بدل دیتی ہے اور ایک نئی پیدائش دیتی صحیح۔ ہے۔ خدا آپ کو آپ برکت کو دے۔ بھی برکت دے۔ آئے مہمانوں سے اس کی رائے جانتے ہیں۔ سچ میں نے آج کی قسط سے بہت کچھ سیکھا ہے کہ خدا کس طرح لوگوں کی زندگیاں بدلتا ہے اور پھر انہیں برکت دیتا ہے۔ میرے لیے یہ مختلف بات تھی کہ یعقوب کاٹ رہا تھا، اس نے جو غلط کیا اس نے وہ کاٹا، لیکن در حقیقت خدا اس جگہ کو اصلاح خانہ کے طور پر استعمال کر رہا تھا تاکہ بالآخر یعقوب کا بھلا ہو، حتیٰ کہ اس جگہ پر اس کی موجودگی یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ بلا شبہ ہمارا خدا بدلہ دینے والا خدا ہے۔ لیا جس سے نفرت کی گئی، خدا نے اس کی عزت بڑھائی اور اسے بیٹوں سے نوازا، اور جیسے لابن نے یعقوب کو اجرت سے محروم رکھا، اس کو بھیڑ بکریوں کی صورت میں اس کا بدلہ ملا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ، آپ کا بھی اگلی قسط شکریہ۔ میں ملاقات ہوگی۔ عزیز ناظرین، ہمارا خدا فضل کا خدا ہے۔ اس نے یعقوب کا انتخاب کیا جسے کام کی ضرورت تھی، اور یعقوب اس کو بڑے صبر اور اطمینان کے ساتھ برداشت کرتا رہا۔ خدا اس کے ساتھ بڑی فیاضی سے پیش آیا، اور خدا نے بڑی قدرت کے ساتھ اس کی حفاظت کی، اسے سنبھالا اور اسے بچایا۔ خدا اس کے ساتھ ہمیشہ رہا اور اس کی حفاظت کی تاکہ وہ اپنے ملک میں واپس آ سکے۔ بیتیل کا خدا اس کے ساتھ فضل سے پیش آیا۔ اور ناظرین، میں بتانا چاہتا ہوں بیتیل کا خدا ہماری طرف ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے۔ خدا قدوس کی نظریں ہم پر ٹکی رہتی ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہماری ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی کمزوریاں، فکریں اس پر ڈال دیں، اس سے معافی کے طلبگار ہوں، وہ آپ کو رہائی بخشے گا۔ وہ ہمارا زندہ عظیم خدا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح خدا نے یعقوب کو برکت بخشی، وہی خدا آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے۔ آپ صرف اس پر ایمان رکھیں، وہ آپ کو ایک نئی زندگی دیتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔